السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج حسب معمول جس طرح مہینے کے آخری دن جو پروگرام ہم کرتے ہیں وہ فیڈ بیک اور آپ لوگوں کی آراء کامنٹس کے حوالے سے ہوتا ہے، اور پھر کچھ نہ کچھ باہمی ڈسکشن جو ہے وہ زیادہ تر اس کا موضوع ہم اور ہمارے دیکھنے والے، ہمارے پروگرامز یا ہمارے انیشیٹوز اور ہمارے ناظرین اور ان کے ساتھ آئندہ چلنے کا ذرا بہتر لائے عمل، یا کچھ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ اس دفعہ یہ نیا کریں گے یا یہ بات دوبارہ سے اس کو اس طرح شروع کر لیں، وہ زیادہ تر یہی موضوع ہوتا ہے اس کا۔ جو پرانے دیکھتے آ رہے ہیں مسلسل، ان کو پتہ ہے کہ ہم ہر مہینے کے آخر پر جو آخری دن ہوتا ہے وہ فیڈ بیکس اور کمنٹس کے حوالے سے ہی ہوتا ہے۔ اس میں موقع مل بھی جاتا ہے کہ جو آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں ان کے اوپر ریویو بھی ہو جاتا ہے، اور جو کوئی کسی بات سے ہمیں اتفاق ہے یا اختلاف ہے تو ہم بھی اس کا اظہار کر دیتے ہیں، اور آپ کی طرف سے بھی ماشاءاللہ بہت اچھا سلسلہ چل رہا ہے اس میں۔ جیسے میں پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہمارے یہ گفتگو یا ان پروگراموں کا یا ہمارے جو آئینہ ابصار کے پلیٹ فارم سے جو انیشیٹوز لیے جاتے ہیں اس کا کوئی سنگل ٹارگٹ اس طرح نہیں ہوتا کہ ہم نے فلاں چیز کو پروموٹ کرنا ہے، فلاں چیز کی مخالفت کرنی ہے۔ یہ ایشو نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ زندگی جو اب تک گزری ہے اس میں ایسا تھا ہی کبھی بھی نہیں۔ ہمیں جو شروع میں بعض سننے والوں کو یا دیکھنے والوں کو ذرا سا ایک اجنبی لہجہ لگا یا اجنبی انداز لگا، اس کی وجہ یہ تھی کہ احمدیہ شناخت کے اوپر یا احمدیہ ذکر خیر کے اوپر معاشرے میں نارملی یہ عادت بنی ہوئی نہیں تھی کہ بالکل نارمل انداز میں جہاں بات کا موقع آتا ہے وہاں ان کا ذکر ہو، جہاں ان کی شخصیات کا ذکر آتا ہے وہاں اسی تہذیب کے ساتھ ان کا بھی ذکر ہو، اور جہاں ان کی علمی طور پر اکیڈیمیکلی پروفیشنلی ان کے کنٹریبیوشنز ہیں وہاں پر خوف خلق خدا کے خوف کی وجہ سے، اور خلق خدا بھی وہ والی جو اپنے آپ کو خود ان کے ہاتھوں میں دے کر اپنے ذہنوں اور اپنے دماغوں اور اپنے قلبی رجحانات کو ملائیت یا کرپٹ انٹیلیجنشیا یا کرپٹ سیاست اور کرپٹ سماجی جو کیئر ٹیکرز ہوتے ہیں ان کے ہتھے چڑھ کے، تو ایک سسٹمیٹک پروسیس کے نتیجے میں وہ سچویشن بنی ہے۔ اگر وہ سسٹمیٹک پروسیس نہ ہوتا تو کل پرسوں ہی میرے سامنے ایک آیا، پرانے اخبارات میں سے کسی دوست نے بھجوایا، اور وہ حیرت تو خیر مجھے تو نہیں ہوئی، لیکن جو ہمارے دیکھنے والے یا سننے والے ہیں ان کو بعض دفعہ فیل ہوتا ہے کہ اچھا ایسا بھی ہوا کرتا تھا، اس طرح کی سچویشنز بھی رہی ہے۔ یہ الفضل چونکہ کافی پرانا اخبار ہے، تقریباً ایک صدی سے زیادہ اس کی اشاعت کو ہو چکا ہے آتے ہوئے، تو اس میں الفضل کا کسی نے مجھے فرنٹ پیج جو ہے اس کی تصویر بھجوائی، اور حیرت ہوئی کہ یہ چیزیں اگر نارملی، مطلب یہ اس کی تاریخ ہے 23 اگست 1973، یعنی 74 کے فیصلوں سے ایک سال پہلے تقریباً۔ تو اس میں فرنٹ پیج پہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کا جماعت احمدیہ لاہور کے شاہ درہ کیمپ کا معائنہ اور اظہار خوشنودی، ڈاکٹر صاحب سول ڈیفنس کی کیمپ میں آمد اور خدام کو خراج تحسین، نیچے وہ تفصیل ہے اس کی ساری۔ تو مجھے مطلب چونکہ 2000 یہ ہے 1973 کے فلڈ کا واقعہ ہے، اس وقت جو فوری طور پر لاہور کی جماعت نے، بلکہ جماعت احمدیہ نے جو فوری طور پر ریسکیو کرنے کی ایکٹیویٹیز، سہولتیں پہنچانے کی، خوراک پہنچانے کی، اور ان کی بعض اس ڈیٹیل میں سے گزرتے ہوئے بڑی دلخوش کن حیرت ہوئی کہ جماعت احمدیہ کا جو فوری طور پر کرائسس کو رسپونڈ کرنے کا طریقہ ہے اس میں کمپلیکسز کو رستہ کبھی نہیں ملا۔ یعنی چونکہ انہوں نے شو آف نہیں کرنا ہوتا،
اور ایسا کچھ ظاہر نہیں کرنا کہ بھئی یہ کر دیا تو ہم نے وہ جیسے وہ ادھر سلائی مشینیں دینی ہیں تو ساتھ ہی وہ کیمرے پہنچ گئے ہیں اور پورے پریس پہنچ گیا اور وہ ساتھ ساتھ منسٹر صاحب جو ہیں وہ کھڑے ہیں اور وہ تقسیمات ہو رہی ہیں فلاں فلاں. یہ اس موقع کو دیکھ کے اس ضرورت کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کے مطابق فیصلہ فوری طور پر ہوتا ہے کہ لوگوں کی ضرورت پوری ہو جائے، اس کے نام رکھے جائیں یا نہ رکھے جائیں. یہ جب میں نے اپنے طور پر جب میں اس خبر کی ڈیٹیل کو پڑھ رہا تھا تو اس میں جو چیزیں اس میں تقسیم کی گئیں اس میں بڑا یعنی 31,440 افراد کو کھانا کھلایا اور اس طرح 2,987 افراد کو کپڑے پہنچا دیے گئے. اور جب جو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ اس کرائسس میں یعنی فوری طور پر ظاہر فلڈ آ گیا ہے، لوگ گھر اجڑ گئے ہیں، گر گئے ہیں، بے گھر بھی ہو چکے ہیں، کھانے پینے کا کیا، جب گھر ہی نہیں بچے تو کھانا کس نے بنانا اور کیسے بنانا. تو کہتے ہیں کہ اس وقت راشن میں جو چیزیں ڈالی ہوئی تھیں جماعت احمدیہ کی طرف سے ڈبل روٹیوں اور صابن وغیرہ کے ساتھ یا باقی اشیاء کے ساتھ، اس میں جو مین اشیاء تھیں، ایک تو 10 من لکھتے ہیں کہ اچار اور 12 من چنے. اب یہ سوچنے کی چیز ہے کہ اچار اس وقت پیش کر دیا کہ روٹی لگ کے کھائی جائے کسی طرح. اس کے علاوہ مجھے یاد آیا جس وقت میں نے کہیں پرانی جو تاریخ تھی اس کے حوالے سے پڑھا تھا، جب پارٹیشن ہو رہی تھی اس وقت بھی ایسا ہوا کہ قادیان کے ارد گرد لاکھوں کی تعداد میں یا 50,000 سے تو بہرحال زیادہ عورتیں بچے فوری طور پر وہ ایک کیمپ سا بن گیا خود بخود ہی پناہ گاہ کے رنگ میں. تو جو اس وقت کی انتظامیہ تھی انہوں نے فوری طور پر کہا کہ اب یہ روٹیاں بنیں گی کب، کتنے تندور لگیں گے، کیا ہوگا. تو انہوں نے فوری طور پر جو اس کا بندوبست یہ کیا کہ جو گندم جلسہ کے لیے انہوں نے خریدی ہوئی ہوتی تھی، فوری طور پر اس گندم کو دھو کے ابال کے یعنی گلا کے دیگوں میں، گھنگنیاں اسے کہتے ہیں ویسے گندم کی، وہ گندم گلا کے اس کے اوپر گھی اور شکر ڈال کے فوری طور پر وہ ڈسیمینیٹ لوگوں کو دینی شروع کر دی کہ بھوک سے تو نہ مریں کم از کم. اب تندور، نان بائی، آٹے گوندھ رہے ہیں، وہ ان حالات میں اگر اتنے لاکھوں لوگوں کے لیے نہیں ممکن تو جو فوری طور پر ان کا پیٹ بھرنے کے لیے ممکن ہے وہ فوری طور پر کر لیا جائے. یہ انداز اس وقت اختیار کیا گیا تھا. پھر اس کے بعد یعنی یہ ایک برسبیل تذکرہ اس میں آگئی تھی، لیکن احباب جس طرح اپنی بتا رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ ہمیں کون سا پروگرام کیسا لگا، اس کے حوالے سے جب ہم نے کتب نما کا سلسلہ اس کے تعارفی پروگراموں کا شروع کیا تو ہمارے اردو کے اور پنجابی کے اچھے قادر الکرام بزرگ شاعر ہیں عبدالکریم قدسی صاحب، تو انہوں نے ایک قطع لکھ کے تو ساتھ لکھا کہ کتب نما کے لیے نیوندرا حاضر ہے. نیوندرا وہ اس سلامی کو کہتے ہیں جب کوئی خوشی کے موقع پہ یعنی شادیوں وادیوں پہ جو لوگ شرکت کے لیے آتے ہیں تو وہ اپنے حصے کا جو تحفہ دیتے ہیں اس کو پنجابی میں نیوندرا کہتے ہیں، پاجی بھی کہتے ہیں. تو یہ 4 لائنیں 4 مصرے انہوں نے لکھ کے بھجوائے. کتابوں کی باتیں، گلابوں کی باتیں، کتابوں کی باتیں، گلابوں کی باتیں، یہ خوشبو کی باتیں، یہ خوابوں کی باتیں، زباں بندیاں توڑ دیں گی تو ہوں گی، زباں بندیاں توڑ دیں گے تو ہوں گی، سوالوں کی باتیں، جوابوں کی باتیں. ان کا بھی شکریہ بہت بہت کہ وہ ایک طرح سے گویا ہمارے پروگرام میں انہوں نے ان 4 لائنوں کے ذریعے شرکت ہی فرمائی. پھر کینیڈا سے ہمارے ایک دوست ہیں، نام اس وقت میں ساتھ لکھ کے لا نہیں سکا، تو انہوں نے لکھا کہ آپ نے آج کے پروگرام میں اپنے ایک دوست کے محمل مصرے کا ذکر کیا تو اس سے یاد آیا کہ وسعت اللہ صاحب نے علامہ طالب جوہری کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ صنعت احمال یعنی محمل لکھنا پوئٹری کی اور شاعری ہوتی ہے اس میں ید طولہ رکھتے تھے. آگے بریکٹ میں ہے کہ افسوس ان علماء سے کیا توقع تھی اور کس صنف میں کمال کر حاصل کیا.
تو ان کے کچھ لائنیں اس میں بھی انہوں نے لکھی کہ کھڑکی سے بھاگتی تھی دلہن ہاتھ ساتھ کی، گھوڑا لیے کھڑا تھا پتیلی حیات کی. مطلب یہ اس طرح لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ بھی کیا اور مختلف مواقع پہ بات بھی کرتے رہے. پھر اس کے علاوہ ہمارے جو زیادہ تر جو رجحان تھا کمنٹس کرنے والوں کا، اس کو بھی میں نے مہینہ بھر جو دیکھا تو ان میں بہت بہتری آئی. ایک جسے کہتے ہیں کہ نفاست کا اور شائستگی کا ایک دائرہ جو تھوڑی بہت ہماری طرف سے اور سننے والوں کی طرف سے کہنے سننے کے بعد ایک جگہ پہ آ کے تو اب وہ ماشاءاللہ ایک لائن تقریباً بن گئی ہے کہ اکثر و بیشتر میں دیکھتا ہوں کہ کوئی کمنٹس جو ہیں وہ حد اعتدال سے باہر نہیں جاتے، الا ماشاءاللہ پھر بھی کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے. اور جو دوسرے کنارے پہ بیٹھے ہوئے ہمارے وہ احباب ہیں جنہوں نے، احباب تو اب پتہ نہیں ان کو کہنا چاہیے یا نہیں، لیکن بہرحال ہمارے منہ پہ یہ لفظ چڑھا ہوا ہے، لیکن وہ شروع میں ننگی گالیاں دیتے تھے. وہ اس طرح ایسی بد زبانی تھی کہ جس پہ طبیعت میں وہ بھی آتا تھا. لیکن بعد میں جب ہم نے جماعت احمدیہ کے خلفاء کے بھی یہ ارشادات سنے ہوئے ہیں اور حضرت بانی جماعت احمدیہ کا بھی، کہ مجھے تو گالیوں والے خط آ جاتے ہیں اور میں پیسے دے کے وہ بیرنگ خط چھڑواتا بھی ہوں اور پھر گالیاں پڑھتے ہیں اور تھیلا بھرا ہوا ہے لکھتے ہیں. اور موجودہ امام جماعت احمدیہ نے بھی ایک دن کسی پروگرام میں نے دیکھا نوجوانوں سے ایڈریس کر رہے تھے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، گالیاں اگر دیتے ہیں تو مجھے بھی لوگ لکھ دیتے ہیں خط، تو میں چپ کر کے کیا کہنا ہوتا ہے. تو اس پہ چونکہ 100 سوا 100 سال بد زبانی پہ برداشت کی ٹریننگ آنے سے اور ملنے سے بعد میں وہ مشکل مرحلہ آسان ہو جاتا ہے. ہوتا ہے تکلیف دہ ہوتا ہے اگر ننگی بد زبانی جو ہے وہ کوئی، اور خاص طور پر جو آپ کے اپنے ساتھ ہو تو وہ ایک علیحدہ ہے. وہ آپ کو نظر انداز کر کے وہ جماعت احمدیہ کے ائمہ پہ اور بانی جماعت احمدیہ پہ ان کو ظاہر ہے اس پہ ان کو ٹیون کیا گیا تو وہ یہی کریں گے. لیکن اس میں بھی تھوڑا فرق آیا ہے کہ وہ اس طرح کی بد زبانی اور گالیوں سے طرح نیچے اتر کے اب بغض اور حسد اور اچھالے ہوئے گند کو ریپروڈیوس کرنے کے لیول تک آ گئے ہیں. بلکہ ایک آدمی تو میں نے پچھلے دنوں میں کمنٹس میں پڑھا کہ وہ باقاعدہ لکھ کے مجھے ہدایت کی طرف بلانے کے لیے ساتھ پھر اپنے ساتھیوں کو کہہ رہے تھے کہ طاہر بھٹی صاحب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو قادیانیت سے توبہ کرنے کی توفیق دے اور یہ ہدایت کے رستے پر آ جائیں. ٹھیک ہے، لا حول ولا قوت تو میں نے اس وقت پڑھا تھا اس لحاظ سے کہ ہدایت کا رستہ تو پھر آپ کا جو ہے وہ جو گل کھلا رہا ہے وہ نظر آ رہے ہیں، سب کو نظر آ رہے ہیں. اور عملاً معاشرہ جو ہے وہ کھاؤں کدھر کی چوٹ بچاؤں کدھر کی چوٹ کا شکار ہوا ہے. اور جس وقت یہ موٹر وے والا واقعہ ہوا تھا تو فیس بک پہ کسی نے لکھا ہوا تھا کہ یہ جن سے جو بھی اس کے مرکزی ملزمان تھے، بری بات ہے، میں عموماً الزامی یا اس طرح تانے کے رنگ میں جو بات ہوتی ہے اس کو ریپروڈیوس نہیں کرتا، لیکن بعد میں بیٹھ کے غور کیا تو وہ بات اتنی غلط تو نہیں تھی ان کی کہ وہ جس سے یہ حرکت سرزد ہوئی وہ ان کی جو سرکاری ڈیفینیشن کے مطابق اس کا ختم نبوت پر بھی ایمان تھا اور وہ مسلمان بھی تھا. اور کیا کہے، اب اللہ تعالیٰ رحم کرے انسانوں کے اوپر. لیکن بہرحال بد زبانی کی نسبت میں تھوڑی سی بہتری آ رہی ہے کسی حد تک. اللہ تعالیٰ ہے جو دلوں کو بھی پلٹتا ہے اور سوچنے کی بھی توفیق دیتا ہے کہ جب تک وہ ایک ہمارے معزز دوست ہیں رائٹ ٹو انفارمیشن کا جو پاکستان میں پروجیکٹ ہے اس کے بانی ہیں، اس کے فاؤنڈنگ ڈائریکٹر، بعد میں انفارمیشن کمشنر رہے پنجاب کے. تو وہ جب بات ہوئی تو ازراہ تفننی بعد میں تو انہوں نے کہا، تو کہتے ہیں کہ بس آپ بھی اس وقت تک ہی اچھے ہیں احمدی بھی جب تک آپ کے پاس حکومت نہیں ہے، ورنہ جیسے فضل الرحمان اور یہ سارے ہیں آپ نے بھی ایسے ہی ہو جانا ہے. تو میں نے کہا جی آپ کو یہ حق ہے، لیکن آپ ہمارے بارے میں کچھ بھی سوچیں، لیکن پوری دنیا میں جو سزا دی جاتی ہے لوگوں کو وہ ان کے کیے ہوئے پر دی جاتی ہے.
احتمال کے اوپر کون سزا دیتا ہے؟ تو چونکہ پرانے دوست بھی تھے سارا کہتے ہیں نہیں میں سیاسی بیان دے طور پہ کہہ رہے ہیں، آئی ڈونٹ مین دیٹ. چلیں اگر وہ ایسا نہیں سمجھتے تو زیادہ اچھی بات ہے، اور محسوس بھی ہوتا ہے کہ لوگ بات سننے کو، بات کی طرف توجہ کرنے کی طرف آ رہے ہیں. باقی جہاں تک یہ سوال ہے کہ یہ کتنی دیر لیں گے، یہ اٹھا پٹک کے ماحول کا نتیجہ کیا نکلے گا، نتیجے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتے. ہمارے انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اس کائنات کا، اس دنیا کا ایک پیدا کرنے والا خالق اور مالک خدا ہے، جو بالکل یہاں کے معاملات سے الگ ہو کے نہیں بیٹھا ہوا. اس کے سامنے ہے سارا کچھ، وہ بہت بہتر جانتا ہے اور وہ کر رہا ہے جو جو اس نے کرنا ہے. تو خدا داری چے غم داری، کہ اگر خدا رکھتے ہو تو پھر کیا غم ہے، پھر اچھی امیدوں کے ساتھ رہنا چاہیے. ڈاکٹر فہیم جس وقت کرونا کے کرائسس پیک پہ تھے تو ان دنوں وہ وقتاً فوقتاً ٹی وی پہ یا کسی اس میں آتے تھے پاکستان کے مختلف چینلز میں. تو ایک دن انہوں نے جو بھی اینکر تھیں خاتون، ان کو بتایا کہ ظاہر ہے وہاں اس وقت تو ایک تشویش، اور چینلز کو تو ویسے بھی تشویش کو پروموٹ کرنے میں ہی زیادہ مزہ آتا ہے، کیونکہ خبر بنتی تب ہے کہ جب اس میں ایک ہلا گلا اور ایک پھاڑ لو والی کیفیت ہو. تو وہ اسی انداز میں ہی ڈاکٹر صاحب کو بھی جب اس پہ لانے لگی تو وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ یہ بہت بڑا کرائسس ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن انسانیت جو ہے نا اس نے صفحہ ہستی سے اس کے ذریعے اس طرح کی بیماریاں یہ آتی رہی ہیں. اس کے بعد ہم نے دوسری طرف نکلنا ہے. کوئی ایسا دھمکانے کی یا بہت زیادہ نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اللہ نے پیدا کیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے زندگی کے کرائسس اور ابتلا سے گزار کے اگلی طرف نکلنے کا موقع بھی خدا تعالیٰ دے گا، ہم پر امید ہیں. تو اسی حوالے سے پاکستان میں جو اس وقت سوشیو پولیٹیکل انداز میں ایک کرائسس کی صورتحال ہے، اور یہ کوئی چھوٹا کرائسس نہیں ہے، کیونکہ جو دیکھنے والے ہیں، جو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا بندہ مولوی فضل الرحمان جس کے پاس اپنی سیٹ ہی کوئی نہیں ہے، اور وہ اسٹیبلشڈ ہو چکا ہے کہ، اور ظاہر ہے کہ مطلب وہ کسی طرح بھی اپنے آپ کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا کہ جو اس کے رہن سہن ہیں، جو اس کے جس طرح کی وہ لشکر اور فوجیں بنا کے بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ. اب جس وقت سیدھا اداروں کو للکار رہا ہے، اداروں کو کیا، وہ اشارے کر کر کے کہتا ہے کہ یہ رینک جو ہیں میں ان سے زیادہ محترم ہوں. پہلے تو اپنے آپ کو خود محترم قرار دینے والا کتنا محترم ہوتا ہے، لیکن بس اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی نا. اب اگر اس کی بات کو فیس ویلیو پہ لے لیا جائے تو دیکھنے والے حیران ہوں گے کہ ایک مولوی اٹھ کے تو اگر پوری آرمی کو اور پورے ڈیفنس فورسز اور پاکستان کی ساری لا انفورسمنٹ اداروں کو اس طرح چیلنج کر کے کہے کہ آجو پھر میں آپ کو افغانستان بنا دوں گا، ہے تو بڑی خطرناک بات. لیکن آج کے پروگرام میں تو بہرحال میں اس پہ بات کم نہیں کروں گا، صرف پاسنگ ریمارک کے طور پر بات آ جاتی ہے کسی نہ کسی کی. تو ایسے حوالوں پہ ہمیں بات تو کرنی ہے جب کوئی موقع آئے گا، وہ چاہے پولیٹیکل تناظر میں ہو، وہ سوشل ایشو ہو، وہ رائٹس اینڈ ایکٹیویزم کا ہو، ہم بات کریں گے، کیوں نہیں کریں گے. لیکن جب زہر ہے تو زہر کو کے اوپر بات کرتے ہوئے اس کے اوپر تحقیقی انداز سے اس کی ہلاکت خیزی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے انسان اس کا پھکا تو نہیں مار لیتا نا. ہم وہ زہر کھائیں گے نہیں، جو ان کی حرکتیں ہیں وہ ہم اڈاپٹ نہیں کر سکتے، لیکن بات ہم کریں گے، اور وہ یقیناً ہوگی، ہر لیول پہ ہوگی، ہر جہاں ضرورت ہوگی ضرور کریں گے. اس کے علاوہ ہمیں جو آگے اکتوبر سے، چونکہ اب ایک آخری سمائی ہماری اس سال کی شروع ہو رہی ہے، تو اس میں ووٹر ایجوکیشن ہے، پبلک رائٹ ٹو انفارمیشن ہے. اس پہ جو اس کے ماہر ہیں پاکستان میں ان سے بات بھی ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ آپ اپنے میں جو ایگزیکٹ پروگرام کی نوعیت ہے وہ اور کچھ سوالات بھیجیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم شامل ہوں گے، کیوں نہیں ہوں گے، یہ کامن انٹرسٹ کی بات ہے. پبلک ایجوکیشن ہے، پھر اویئرنیس ہے، پھر اویئرنیس بھی صحت، زراعت، مائکرو فائنانس یا ایسی چیزیں جس سے سسٹینیبلٹی لوگوں کے اندر
کسی نہ کسی طرح بہرحال اب وہاں اس خطۂ زمین پر سروائیو بھی کرنا ہے، ترقی بھی کرنی ہے لوگوں نے۔ پھر سوشل چینج کے لیے، جو سماجی تبدیلی ہے، اس کے لیے پارٹیسپیٹری یعنی شراکتی ماڈل، لوگ اس میں اس کے سائیں خصم بنے، اس کا حصہ بنے، اور ان کو پتہ ہو کہ ہم نے اگر مطلب ایک سڑک پہ اگر 400 کاریں جا رہی ہیں اور سارے ہارن بجانا شروع کر دیتے ہیں تو اس کا واحد حل یہی ہے نا کہ سارے واپس آئیں اس میں سے، تو خود بخود سڑک سے شور کم ہو جائے گا۔ تو یہ پارٹیسپیٹری اپروچ جو ہے کہ ڈیولپمنٹل ماڈلز ایسے نہیں ہوتے کہ مطلب آپ نے ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اوپر ان کے اوپر جا کے امپلیمنٹ یا نافذ کر دینی ہوتی ہے، اس میں پارٹیسپیٹری اپروچ ہی ہوتی ہے جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی طرف سوسائٹیز کو لے کے جاتی ہے۔ تو اس کے اوپر بات کرنا ضروری ہے، اور ہوگی بھی انشاءاللہ، جو اس فیلڈ کے ہیں ماہرین ان سے بھی، اور جو اس میں اچھی رائے دے سکتے ہیں، جن کا پہلے سے تجربہ ہے، ان سے بھی مختلف احباب سے بات ہوئی، امریکہ میں بھی، پاکستان میں بھی، اور دیگر ممالک میں بھی، اور لوگ خوش ہیں کہ اچھا کسی نہ کسی طرح اس سے یعنی جس طرح ہم عرض کرتے ہیں نا کہ ہمیں جو ایکسیپٹنس اور ٹالرنس، اس کو پروموٹ کرنے کا ایک آپشن یہ بھی لینا پڑے گا کہ جو سیاسی اور مذہبی لحاظ سے چوسنیاں پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں نان ایشوز کی، وہ آپ کے منہ میں ٹھونس کے تو آپ کو اپنے ہاتھوں پہ ڈالنا چاہ رہے ہیں، ان سے پیچھے ہٹنا ہوگا۔ عام طور پر جنرل پبلک کو، وہ پبلک شیعہ بھی ہو سکتی ہے، وہ عام کرسچن بھی ہو سکتا ہے، وہ احمدی بھی ہے، وہ سنی بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو بندے بدنیتی اور اپنا منافقت کے ذریعے آپ کو مس یوز کر رہے ہیں، اور آپ کے ہیڈ کاؤنٹنگ، اور یعنی آپ کے سروں کو گن کے اس کو اپنے اقتدار اور اپنی اسٹریٹ پاور اور نوئسنس ویلیو کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، ان سے پیچھے ہٹنا پڑے گا، ان سے ڈسٹینس کرنا پڑے گا۔ وہ سیاسی یا مذہبی دونوں قسم کے جو چورن بیچنے والے ہیں، اب آپ ان کے گاہک نہیں رہیں گے تو ان کی دکانداری ٹھپ ہوگی۔ اسی طرح میڈیا پہ جو بندر تماشا لگانے والے ہیں، اب کچھ دنوں سے دیکھ رہے ہیں ہم کہ وہ اب اپنے اپنے یوٹیوب چینلز پہ چلے گئے ہیں، ان میں سے کچھ سینسیبل ہیں، کچھ ابھی بھی نان سینس ہیں اپنے، وہ اس میں بھی کمائی کے ذریعے اور طرح کی انہوں نے ڈھونڈے ہوئے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ تو اب پتہ چل گیا ہے کہ جب میڈیا ہاؤسز پہ اب ہاتھ بھی پڑ رہا ہے، پھر ان کے وہ عللے تللے بھی ختم ہو رہے ہیں۔ ایک سوشل میڈیا کی وجہ سے مین اسٹریم میڈیا جو ہے، جو ایک طرح سے باپ اور خدا بن کے بیٹھا ہوا تھا سوسائٹی کا، ان کی اس طرح سے ریٹ اب ویسے بھی کمزور پڑ رہی ہے۔ لیکن ان میں سے بھی جو ڈگڈگی تماشا لگا کے بیٹھتے ہیں، اس کا ایک حل یہ ہے نا کہ ڈگڈگی والا اور جو بندر نچانے والا ہے، اس کی ساری جو دکانداری ہے وہ ان ویلے اور جن کا کوئی فیوچر میں بھی کوئی ان کا ایز سچ ان کا ویژن نہیں ہوتا، بس وہ گھر سے دل چاہے تو سبزی لینے جائیں تو وہ شام تک سبزی لے کے واپس نہ جائیں، وہ ایسے ویلوں کے متلاشی ہوتے ہیں بندر تماشے والے۔ تو میڈیا کے جو اس طرح کے شوز ہیں جو ککڑ لڑا کے، اور وہ آپ بھی فلاں کو بلا لیا اور فلاں کو بلا لیا، اس پہ جنہوں نے بات کرنی ہے، اس بندر تماشے کی ڈگڈگی والے تماشے سے آپ کو خود پیچھے ہٹنا ہوگا۔ اور اس میں کئی دفعہ تو بالکل واضح نظر آ جاتا ہے۔ پچھلے دنوں کوئی ودود قریشی صاحب تھے، انہوں نے یاد تو مجھے پڑتا ہے جب وہ ابھی اپنے سیڑھیاں چڑھ رہے تھے، تو ابھی وہ خبریں اسلام آباد میں نائب ایڈیٹر تھے، پھر کچھ اور ہو گئے، اب ذرا وہ اپنے آپ کو جہاں دیدہ اینالسٹ کے طور پر اپنے ذاتی یوٹیوب چینل پہ آئے، تو انہوں نے جو پہلی، یعنی ابھی ان کے کوئی 250-300 ویوز اور اتنے ہی سبسکرائبرز تھے میں نے دیکھا، لیکن انہوں نے بھرپور طریقے سے 15 منٹ مستقل جھوٹ بول کے، تو مجھے صاف نظر آ گیا کہ انہوں نے بھی وہی چاہا ہے کہ میں احمدیوں کے اوپر ان کی تاریخ مسخ کر کے، ان کے اوپر جھوٹے الزام ان کے متھے مار کے، تو وہ اور کچھ نہیں، تو جب وہ فوری طور پر احمدی شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اب دیکھو جی انہیں کی کیا، وہ جو انہوں نے کیا انہوں کہن دو، وہ اس طرح کے بہت سے ہیں۔ مطلب احمدیوں کی تو تاریخ بڑی پڑی ہے، ایک بھی ان کو پرو احمدی کون سا میڈیا ہاؤس کا بھی ملا ہے، لہٰذا ان کی جو ڈگڈگی تماشا ہے اس کو کھڑے ہو کے دیکھنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ وہ آپ اگر رک جائیں تو وہی ان کی دکانداری ہے۔ تو ایسی چیزوں سے بہرحال اب
گریز بہتر ہوگا. اور شکر الحمدللہ کہ ہمیں جیسے وہ مشتاق یوسفی صاحب نے کہا نا کہ 2-2.5 کروڑ کو انٹرٹین کرنے والے کے سامنے ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے. کہتے ہیں میری کتاب تو 2000 کا ایڈیشن جو ہے وہ سال بھر میں بمشکل بکتا ہے، لیکن میں اپنے پڑھنے والے اور اپنے سننے والے کو جانتا ہوں اور وہ مجھے پہچانتا ہے. اور پھر اس میں انہوں نے وہ فارسی کا ایک شعر سنایا جس کا ایک مصرع یہ تھا کہ بروئے یار می رقصم برائے یار می رقصم، کہ میں وہ نہیں ہوں کہ ہر جگہ ناچنا شروع کر دوں، میں تو اپنے یار کے سامنے رقص کرتا ہوں اور اپنے یار کے لیے کرتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ ہمیں تو جو آپ ہیں جگہ جگہ سے، ویسے الحمدللہ 500,000 تک تو اب ہمیں بھی دیکھنے والے اللہ تعالیٰ نے دے ہی دی ہیں. تو بات کرتے وقت ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے کون بیٹھا ہے اور ہم نے کن کے لیے بات کرنی ہے. اور اللہ ماشاء اللہ ان کے زیادہ تر جو ہے وہ اپنے ذوق کی، اپنے سماعتوں کے ذوق کی، اپنے بات کرنے کے ذوق کی گواہی دیتے ہیں. تو ان صاحبان فہم اور صاحبان ادراک اور صاحبان ذوق میں اگر وہ میں چند ہزار ہوں تو وہ ہمارے لیے ان کے ملین سے بہتر ہیں، اور ہم اپنے رب کی اس عطا پہ خوش ہیں. اگلی سمائی جو ہے 1 اکتوبر سے جو شروع ہو رہی ہے اس میں انشاءاللہ آئینہ پروگرام حسب معمول اسی طرح چلتا رہے گا. ہنگارہ بھی اسی طرح ہفتے میں 1 دن ہوتا ہے. کتب نما کا سلسلہ جو ہے وہ جس کے تعارفی پروگرام کل آخری تھا، وہ ہم نے انشاءاللہ 1 سے اکتوبر کے یعنی پہلے دن سے اس کی پہلا پروگرام باقاعدہ جو 8-10 منٹ کا ہوگا کسی ایک کتاب کے بارے میں، وہ اور پھر آگے روزانہ ایک چھوٹی مطلب 8-10 منٹ کی 12 منٹ میں ہم سم اپ کرنے کی کوشش کیا کریں گے کہ کسی کتاب کے اوپر تعارفی گفتگو آپ کو ریڈ آؤٹ کر کے بھی پیش کر دی جائے. ریڈنگ میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ کچھ جو تلفظ ہیں وہ خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں. ہم نے اچھے تلفظ والوں کو سنا تو ہمارا نسبتاً بہتر ہوا. اسی طرح سپیلنگز کا، ہجوں کا بہت فرق ہوا ہے کہ وہ آج ایک صاحب نے کمنٹ میں مجھے لکھا ہوا تھا کہ آپ کے پروگرام سے ہم نے بہت حظ اٹھایا، اور حظ انہوں نے ہے حلوے والی اور آگے زوئے کی بجائے دواد سے لکھا ہوا تھا. تو اب وہ سامنے ہوتے تو میں کہتا کہ اس میں ایک یہ ڈال دیتے تو یہ کچھ اور بن جاتا. خدا کے لیے یعنی ان الفاظ کو، ان حروف کو ہی وہاں استعمال کرنا چاہیے. اس پہ بھی ہے پروگرام آئندہ کے لیے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جب بڑھائے تو پھر ہمارا یہ خیال بھی ہے کہ جب ہم کتابوں پہ یا اچھے مشاہیر صاحبان نظم و نثر کے اوپر بات کریں تو وہ ہم اس کی نیچے سب ٹائٹلنگ کے انداز میں اردو میں اس کو درست لکھا ہوا بھی ساتھ ساتھ آتا جائے، تاکہ آپ کو اس کے املا اور ہجوں کے ساتھ بھی تعارف ہوتا جائے سب کو. تو اس کے علاوہ باب سخن شاعری کا چھوٹا سا پروگرام ہوتا ہے 5-7 منٹ کا، وہ بھی اب کوشش کریں گے کہ اس سمائی میں زیادہ باقاعدگی کے ساتھ ہو. اور میں اس میں یہ بھی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ باب سخن کا جو 1 اکتوبر کا مہینہ ہوگا وہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس میں چودھری محمد علی مظفر صاحب کی شاعری کو پیش کریں. چودھری محمد علی مظفر جو اردو شاعری کا کنٹمپریری پچھلے 50-60 سال میں اتنا معتبر حوالہ ہیں، اور وہ ہم نے جس شاعر کو بھی دنیا مطلب سلیم کوثر کی ہوتے ہوئے اگر ہم نے سنایا، نصیر ترابی کے ہوتے ہوئے تاج حیدر، جوہر حسین، عبید اللہ علیم یا شہزاد احمد، حبیب جالب. بلکہ حبیب جالب تو جب ان کو کہا گیا کہ آپ صدارت کریں تو انہوں نے کہا کہ نہیں، چوئی صاحب کے ہوتے ہوئے میں نہیں، چوئی صاحب کریں گے. اور وہ ہم نے پھر وہ ایوان محمود کے مشاعرے میں دیکھا کہ جب اصرار کیا کہ چوئی صاحب کہتے تھے کہ نہیں آپ مہمان ہیں، آپ صدارت کریں، وہ کہتے تھے کہ نہیں آپ سینئر ہیں، آپ صدارت کریں. تو وہ پھر ان دونوں نے صدارت کی تھی. ہم وہ ویڈیو ہم نے دیکھی ہے، بلکہ ہم اس میں موجود تھے آڈینس میں. بات یہ ہے کہ اتنا بڑا اور معتبر نام اور اتنا اعلیٰ درجے کا مصرع لکھنے والے کہ جب ان کو شعراء کو کبھی سناتے ہیں ہم تو وہ کہتے ہیں کہ 10-20 غزلیں سنتے وقت پتہ ہی نہیں چلتا کہ اتنی غزلیں ہو گئی ہیں. تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس سمائی میں چوئی صاحب کے کلام کا زیادہ حصہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے. اور ابھی تو ان پہ خیر بہت کام ہونا باقی ہے.
اور وہ انشاءاللہ وہ سلسلہ بھی ہوگا۔ پھر بعض دوستوں نے جو تجویز کمنٹس میں بھی دی، ویسے بھی فون کر کے کہتے تھے کہ جو آئینہ پروگرام ہے اس کو اب کتابی شکل میں بھی ساتھ ساتھ محفوظ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو وہ ہم نے بھی اس پہ غور کیا، بہت دوستوں سے ڈسکس کیا، تو اس بات میں وزن تھا کیونکہ اس کا لائبریری ورژن کم از کم پاکستان اور دیگر جگہوں پہ لائبریریوں میں محفوظ کر لینا بہرحال ضروری تھا۔ تو اس میں بھی پھر ہم نے بتانا چاہوں گا کہ 100 پروگرام جب ہوئے ہیں تو الحمدللہ 25 اس میں ٹائپ اور کمپوز ہو چکے ہیں، اور میری کوشش ہوگی کہ اگلے سال کی دوسری سمائی تک کتابی شکل میں بھی وہ آ جائے گا اللہ چاہے تو۔ یہ تھوڑا بہت ہم نے آپ کو اپڈیٹ کیا ہے۔ جن کو پروگرام سے ویسے خدا واسطے کی للہی محبت کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ تو اس کو پسند کریں گے، اور ان کے لیے یہ بورنگ نہیں ہوں گی شاید یہ باتیں، اور جن کو ذرا سا یہ ارریلیونٹ لگیں وہ ان سے پھر ہم معذرتی کر سکتے ہیں فی الحال۔ اور ایک اینڈ پہ میں نے ایک نظم رکھی ہوئی تھی جو پچھلے 10-15 دنوں کی جو صورتحال چلتی رہی ہے ہمارے پاکستان میں، ایک نظم تھی اور ایک 3 اشعار تھے۔ تو نظم جو ہے وہ واشنگٹن سے ہماری بزرگ سرپرست دوست ہیں نجمہ صدیقی، اور آئینہ ابصار کی وہ ایڈوائزری پینل کی بھی چیئرپرسن ہیں، تو انہوں نے فوزیہ شیخ کی نظم ہمیں عطا کی تھی، تو وہ بہت اس کے ساتھ صورتحال سے میچنگ تھی، وہ میں پیش کر رہا ہوں آپ کو۔ ایک تو وہ نظم ہے پروگرام کے آخر میں، اور 3 اشعار مزید ہیں وہ عدنان رحمت صاحب نے سینڈ کیے تھے کہ عہد صفاک تیرے ڈوبتے کردار پہ خاک، یہ فوزیہ شیخ کی نظم ہے۔ عہد صفاک تیرے ڈوبتے کردار پہ خاک، تیری کشتی تیرے دریا تیرے پتوار پہ خاک، بنت حوا تو ترستی ہے ردا کی خاطر، ابن آدم کی چمکتی ہوئی دستار پہ خاک، آسماں چیرتی مظلوم کی آہوں کی قسم، عظمت خلق پہ لکھے ہوئے اشعار پہ خاک، کوئی مانگے تو میں خیرات میں دے دوں اس کو، میرے قدموں میں پڑی دنیا بیکار کی خاک، آنکھ خاموش مگر روح رہے گریہ کناں، ظلم سہتے ہوئے خاموش عزادار پہ خاک، حق پرستی کے لیے کٹتے ہوئے سر کو سلام، سر جھکاتے ہوئے دنیا کی طرفدار پہ خاک، اور بھر کے کاسا وہ اگر چھین لے عزت تیری، پھر تو اس بھیک پہ تف اور کف زردار پہ خاک، کون صحرا سے چلا آتا ہے طوفان کی طرح، ڈال جاتا ہے اٹھا کر در و دیوار پہ خاک، اور مکتے میں ہے کہ جانے کیا کیا یہاں کس مول بکا ہے فوزی، جن سے بے مایا پہ تف گرمی بازار پہ خاک۔ تکلیف سے لکھی ہوئی نظم ہے، اور بیک ڈراپ اس کا ظاہر ہے وہی موٹر وے والا سانیہ تھا، تو اس پہ اگر کسی کو اس طرح غصہ آتا ہے تو بالکل بجا ہے، ہم بھی اس کی تائید کرتے ہیں۔ اور جو اس وقت چل رہا ہے وہاں تماشا لگا ہوا ہے، تو اس پہ عدنان رحمت نے کسی کی یہ چیز شیئر کی تھی، اور شاعر کا نام نہیں ہے پتہ، لیکن میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے کہ بہت بیزار ہیں کچھ بھی نہیں بھاتا ہے کیا کیجیے، تماشا ختم ہونے میں نہیں آتا ہے کیا کیجیے، بہت کمزور ہیں کردار فرسودہ کہانی کے، مصنف کو مگر سب کچھ یہی بھاتا ہے کیا کیجیے، تماشائی اسی کردار سے کچھ مطمئن سے ہیں، کلاؤن کھیل کے آخر میں مر جاتا ہے کیا کیجیے۔ تو جناب یہ ہے اب تک کی صورتحال۔ احباب کا جو ان کے کمنٹس بھی تھے، اور اپنے دوستوں کی چھوٹی چھوٹی اور بڑی بڑی باتیں، وہ سب کچھ ہم نے آپ کے گوش گزار کر دیا ہے۔ اگلے پروگرام سمائی کے جو ہیں وہ بھی بتا دیے ہیں، کچھ سلیکٹ کیے ہوئے تھے 2-3 مضامین، وہ انشاءاللہ اب کل سے سلسلہ پھر چل پڑے گا، اور حالات حاضرہ پہ بھی بات ہوگی، اور امید ہے آپ کی سماعتیں اور آپ کے بصارتیں اسی طرح ساتھ دیتی رہیں۔ فی امان اللہ، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے،
ہمارے لیے اور ہمارے اس انیشیٹوز کے لیے، ایسے جو ہم کوشش کر رہے ہیں، اپنی دعاؤں سے آپ بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ کے حوالے ملاقات ہوتی ہے اگلے پروگرام میں۔ فی امان اللہ پاکستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔